امریکی عدالت نے وینزویلا کے صدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ نیکولس مادورو کا وفاقی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ نیکولس نے کہا، ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، قصوروار نہیں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ عدالت نے مادورو کو زیادہ بولنے سے روک دیا۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں بولنے کا موقع ملے گا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ میرا موکل ایک خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ دوران حراست مادورو کی اہلیہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کا 17 مارچ کو نیکولس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کے صدر کو سماعت مکمل ہونے پر بروکلن حراستی مرکز بھیج دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا۔ The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. وینزویلا پر امریکی حملہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی نمائندے نے صدر مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری قانونی قرار دی تھی۔ ان کا کہنا تھا، صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ مادورو کو منشیات کی عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ UN سیاسی امور کے سربراہ روز میری نے کہا، امریکی کارروائی سے بین الاقوامی تعلقات کو خطرہ ہے۔ امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ Colombia is very sick too, run by a sick man, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. Have to do something with Mexico. Mexico has to get there. امریکی صدر کا میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی کارروائی کا اشارہ۔ کہا، وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ تعاون نہ کیا تو وینزویلا کی نئی رہنما بھی قیمت چکائیں گے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈالسی نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ کہا، امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات چاہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے۔ کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ پنجاب سے سندھ تک دھند ہی دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M3 جڑاوالا سے رجانا تک، موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند، موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر اور ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا، رئیس کوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک اور DIG CTD غلام اصفر محسر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا، بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈر برآمد کیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانی بشیر زیب، کلدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑوں کے راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں، دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھیں۔ کراچی میں بلدیہ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے بعد چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال سامان کراچی کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا۔ ہائی ایکسکلوزیو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ ڈیفیوز کرنے والے افسران نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا۔ ملزمان دہشت گردی کے لیے کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گرد منصوبے کے تحت معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ واحد ہیں نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا گیا۔
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। फातिमा निजी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। टांगे, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं। सर पर भी शदीद चोट आई है। फातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से 17 रोज पहले एक और तालिब अवैस ने कूद कर खुदकुशी की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं यूनिवर्सिटी में चंद दिन के दौरान 2 वाकयात सवालात को जन्म दे रहे हैं। तालिबा के होश में आने पर चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। उसके मोबाइल से तफसीलात हासिल कर रही हैं। क्लास फेलोज और जामिया की इंतजामिया से पूछगछ की। इंतजामिया की जानिब से प्रेशर वाला मामला सामने नहीं आया। कैमरों से निगरानी के लिए स्टाफ की मौजूदगी होनी चाहिए। Plus attendance is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। उसका ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है, कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्वायरी जब आएगी कमेटी की तो आई मीन लाइक द थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का एहतजाज, जामिया में हाजिरी, सिलेबस और सवाल करने पर हिरासत करने का इल्जाम। रजिस्ट्रार ने तर्दीद कर दी। अली असलम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी कमेटी बना दी। तलबा मसाइल की वजह से दबाव में हैं। फातिमा की 90% से ज़ायद हासिल और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तालिबा की बहन का कहना है फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। लाहौर में वालदा के साथ रहते हैं। वालदा के साथ तलबा का कहना है अवैस की खुदकुशी पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अब भी हकायक सामने आने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। दूसरे वज़ीर आला में खिदमत की अज़्म की कमी है। वो अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लग जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरकत से खिताब। कहा कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलता है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पंजाब का पैसा उसके लोगों पर लगता है। 2 साल में सूबे से रिश्वत पूरी खत्म कर दी। अफसरों को सिफारिश नहीं, मेरिट पर लगाया जाता है। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी पीटीआई अपनी रिहाई के नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आज़ाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा 3 जजेस के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतालिक असर-ए-नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात पेश की। स्पीकर अयाज सादिक की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक का कहना था जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया और मुसाफिर किया, जो हैरानकुन था। 6-7 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात के दौरान जयशंकर ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। बांग्लादेश का दौरा सिफारती लिहाज से इंतहाई कारामद और मस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन के दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल अमूर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती खिताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। कहा बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और अवाम की मुखलिस दोस्त के तौर पर याद किया जाएगा।
افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائے، پاک چین وزیر خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں کابل پر زور، چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ کے مطابق غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ ARY نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ARY نیوز کی لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر ARY نیوز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹک ٹاک پر ARY نیوز آفیشیل کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی۔ Start killing people like they have in the past. I think they're going to get hit very hard by the United States. امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اسرائیل تشدد کا ہوا دے رہے ہیں، ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کی جائے، ایران ہر قسم کی جہریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان نے کہا امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے۔ وینزویلا میں ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ایران میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج جاری، سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین سے موساد کا ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر الزامات میں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں الزامات دشمن کے میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج اور قوم کے شانہ بشانہ کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ چین، شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، بم ڈسپوزل یونٹ، جدید اسلحہ، واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔ بینک آف پنجاب میں آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں کا فراڈ، NCCIA نے بتایا بینک آف پنجاب میں 99 کروڑ کا فراڈ کیا گیا۔ بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد ملزمان گرفتار۔ بینک افسر کی درخواست پر 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج، فراڈ کرنے والوں میں خواتین بھی شامل۔ ملزمان کی نشاندہی پر مزید گرفتاری متوقع۔ نواب شاہ میں گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی تیز رفتاری کے باعث کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ جاں بحق افراد کی شناخت پرویز اور شاہد علی کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور زندگی چھین لی۔ منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 7 سال کا بچہ جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر لیا۔ بچے کے والد نے بتایا ٹینکر ریورس میں جا رہا تھا، لوگوں نے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور نے کان میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور بچے کو کچل دیا۔ باڑوں میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ اور ایک خاتون جاں بحق۔ کو اور یونین کونسلز کو مین ہول کور پرووائڈ کرنا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس شہر کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا، احتجاج بھی کریں گے، نیشنل ہائی وے بھی بند کریں گے۔ گلشن حدید میں گزشتہ 6 ماہ سے پانی کی شدید قلت ہے۔ ضلع ملیر کے تمام منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہاں گٹر کے ڈھکن لگانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری، کراچی کو اس کا حق دینا پڑے گا ورنہ نیشنل ہائی وے بند کر دیں گے۔ سندھ بھر کے تمام نجی کالجز اور اسکولوں کا 9 جنوری کو ہڑتال کا اعلان۔ تعلیمی اداروں میں اینٹی کرپشن کے اہلکاروں کی مداخلت کی مذمت۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نجی اسکولز کے گرینڈ الائنس کے عہدیداروں کا کہنا تھا عدالتی حکم صرف ڈیٹا تصدیق تک محدود ہے، اینٹی کرپشن کو اسکولوں میں جا کر عملے کو ہراساں کرنے کا اختیار نہیں۔ اسکولوں میں چھاپے، ویڈیوز بنانا اور بیانات عدالتی ہدایات کی خلاف ورزی ہیں۔ چھاپوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔
محکمہ اینٹی کرپشن کے ترجمان نے دوروں کی وضاحت کر دی. کہا عدالت حکم پر مفت اور لازمی تعلیم سے متعلق ریکارڈ کی تصدیق جاری ہے. 3 رکنی کمیٹی عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. رپورٹ 12 جنوری کو ہائی کورٹ سکھر بینچ میں پیش کی جائے گی. بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں IPL دکھانے پر پابندی لگا دی. نشریات پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے. مشیر رضوانہ حسن کا کہنا ہے مستفید کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح، بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا. شہروز بنگلہ دیش بورڈ نے ہندو انتہا پسندی کے باعث T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کے تمام کھلاڑی کولمبو پہنچ گئے. نسیم شاہ، فخر زمان اور عثمان طارق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا. کوچز اور سپورٹ سٹاف گزشتہ روز سری لنکا پہنچے تھے. کھلاڑی آرام کے بعد آج سے تیاریوں کا آغاز کریں گے. سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا. اور چین میں رنگوں سے سجی برفیلی دنیا. سرد ترین شہر ہربن میں آئس اینڈ سنو فیسٹیول میں روشنی سے سجے بلند و بالا ٹاورز، لمبی چوڑی عمارتوں کی جگمگاہٹ، شاندار آتش بازی اور ڈرون شو سے ماحول سحر انگیز. ماہر مجسمہ سازوں نے برف تراش کر دیوہیکل شاہکار تخلیق کیے.